پروگرام FIR ود فہیم صدیقی کے سیگمنٹ پوسٹ مارٹم میں آج موجود ہیں ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ، ایک ایسی سیاسی شخصیت جن کی سیاسی جماعت کو کم لوگ جانتے ہیں، اور میں تو کچھ زیادہ ہی کم جانتا ہوں۔ ایک ایسی سیاسی جماعت جو بھی نئی ہے، نہیں میں IPP کی بات نہیں کر رہا، یا حالیہ دور میں بننے والی کسی اور نئی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ نہیں، وہ نواز شریف صاحب والی مسلم لیگ نہیں، یہ ہے مرکزی مسلم لیگ، اور اس کے صوبائی رہنما اس وقت میرے ساتھ ہیں فیصل صاحب۔ فیصل صاحب ویلکم ان آر شو۔ آپ سے بات کریں گے ذرا ہم آج اپنے سٹائل میں۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے یہ مرکزی مسلم لیگ بنا لی، یہ آخر مسلم لیگ ہی کیوں؟ مسلم لیگ اس ملک کی خالق جماعت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر جو تو مسئلہ اتنی لیگز موجود تھیں بھائی سر، اتنی لیگز میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو ایک بہت سمپل بات آپ کو کرتا ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بات کی ہے۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے، قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ کو اٹھائیے اور آج کی مسلم لیگوں کو اٹھا کر ان کا جو معیار تھا اس کے اوپر رکھ دیجیے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مسلم لیگ کیا مسلم لیگ ہے۔ تو ہم بنیادی طور پر جو ہماری خواہش ہے وہ اسی مسلم لیگ کا ریوائول ہے۔ تو نہیں، آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ آپ جو کرائیٹیریا میچ کرنے کی بات کریں، ڈیفینیٹلی اس وقت کوئی بھی ملک میں جو مسلم لیگ ہے وہ نہیں میچ کرتی۔ اتنی بڑی بات کیسے خود کو میچ کریں گے وہاں؟ دیکھیں، بہت آسان ہے وہ۔ اگر آپ بات کرنا چاہیں گے، میں یہ کہتا ہوں ہمارے اکابرین کی، جن میں آپ قائد اعظم کی بات کریں یا ان کے ساتھیوں کی بات کریں، علامہ اقبال کی بات کریں، تو ان کی شخصیت اس کا ایک معیار تھا، اس میں سچ تھا، اس میں اخلاص تھا، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمدردی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کے لیے کام کرنے کی ایک ول تھی۔ تو جن لوگوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، وہ آٹومیٹک ان کا جو طریقہ کار ہے اس پر آ جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اوپر سے نیچے تک، ہم نہیں کہتے کہ ابھی ہم اس مقام پر جا چکے ہیں یا وہاں پہنچ کر ہم نے اپنا وہ والا جو آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ بنا لیا معیار، اس طرح تو یقینی طور پر نہیں ہے، لیکن ہمارا سفر بالکل اسی طرح سے ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم ثابت کریں گے کہ اس ملک میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ جو ہے اس کا ریوائول ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد اعظم صاحب تو ایک سیکولر شخصیت تھے، آپ کی جماعت بظاہر جو ہے وہ ایک دینی جماعت اور سیاسی جماعت کے طور پر کام کر رہی ہے، تو یہ کرائیٹیریا اس طرح میچ ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، یعنی اتنی بڑی شخصیت پر جو پوری ہند کے مسلمانوں کی نمائندہ ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کرتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی جد و جہد کرتی ہے، اور پھر ایک الگ وطن اسلام کے نام پر حاصل کرتی ہے، اسے کہہ دیا جائے کہ وہ سیکولر ہے، تو اس سے بڑھ کر الزام کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا بتائیے گا کہ قائد اعظم کی مسلم لیگ اور آج کی مسلم لیگ میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت فرق بھی ہے، جو دیگر مسلم لیگ کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، تو یہ جو مرکزی مسلم لیگ ہے، اس کا منشور کیا ہے؟ عوام میں کس طرح سے جانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اب تک جب آپ اس پر آئیں گے نا، تو ابتدا میں جو آپ کی مروجہ سیاست ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے۔ آپ مجھ سے اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ سیاست میں آئے ہیں تو آپ نے اپنے مد مقابل کس سیاسی جماعت کو کھڑا کیا ہے؟ تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے مد مقابل کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ ہمارے مد مقابل اس وقت جو سسٹم موجود ہے، یہ جو مروجہ سیاست کا سسٹم ہے، جو فرسودہ ہے، جو بالکل بدبودار ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک تو خاندانوں کی سیاست ہے کہ 2 3 4 خاندان ہیں، انہی نے حکومت کرنی ہے، باپ ہوگا، بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، اور پھر انہی کی اولادیں جو ہے وہ آگے جاتی جائیں گی، اور وہ مل جل کر اس ملک پر جو ہے حکمرانی کریں گے، باری لگے گی، کبھی ایک آئے گا، کبھی دوسرا آئے گا۔ اور اس کے بعد جو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو سرمایہ داروں کی سیاست بنا دیا گیا، جاگیرداروں کی سیاست بنا دیا گیا ہے، صنعت کاروں کی سیاست بنا دیا گیا ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے۔ فیصل صاحب، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ساری وہ باتیں ہیں جو اس وقت جس سے کہ آپ بات کرتے ہیں سسٹم میں موجود سیاستدان ایک دوسرے کے لیے یہی زبان استعمال کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عوام میں آپ کس انتخابی منشور کے ساتھ جائیں گے؟ ہمارا ایک سلوگن ہے، ایک تو اس سے ہماری بات انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ کیا؟ ہمارا سلوگن ہے ہماری سیاست خدمت انسانیت، ٹھیک ہے جی، یعنی عوام کی حقیقی خدمت۔ اور اس کا اندازہ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ 2 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں، یا تو حکومت میں ہوں گی یا اپوزیشن میں ہوں گی۔ حکمران اگر ہیں تو ان کے پاس کچھ فنڈز آئیں گے، اکثر فنڈز کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کچھ فنڈز چلیں عوام پر خرچ ہو جاتا ہوگا،
لیکن اکثر فنڈز کہاں جاتا ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ اپوزیشن کو دیکھیں گے تو اپوزیشن کا کام صرف ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے اخباری بیانات جاری کرنے ہیں، انہوں نے حکومت وقت پر تنقید کرنی ہے، لیکن اگر حکومت سے باہر ہوتے ہوئے، اقتدار سے باہر ہوتے ہوئے آپ ان کا رول دیکھنا چاہیں گے تو معاشرے میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اور جس جماعت کی نمائندگی میں کرتا ہوں اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں لوگوں کی باقاعدہ خدمت کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ ہسپتال بناتے ہوں گے، وہ اسکول بناتے ہوں گے، ریلیف کے کام کرتے ہوں گے، سیلاب آ جائے تو سیلاب میں لوگوں کی خدمت، زلزلے آ جائے تو زلزلوں میں لوگوں کی خدمت، اور مسلسل آپ جو ہے جس طرف دیکھیں گے تو ہمارا یہ سلسلہ پہلے سے جاری تھا۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ تو ہم نے بعد میں کیا، لیکن یہ خدمت انسانیت کا معاملہ ہم نے کیا تھا پہلے۔ تو کیوں کیا؟ آپ اچھے نہیں لگ رہے تھے، لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، دین کی خدمت کر رہے تھے، بہت اچھے لگتے تھے، بہت اچھے لگتے تھے، لوگ عزت بھی کرتے تھے، ادب بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، لیکن ہاں جی آج نہیں کرتے، بہت کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایشو تھا کہ سندھ کے شہر کے لوگوں کو خیر پہنچنی چاہیے، دیہات کے لوگوں کو خیر پہنچنی چاہیے، ان کو صحت کی سہولیات۔ بالکل مثال دیتا ہوں میں آپ کو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دو تین چیزوں کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے۔ گمبٹ میں ہم نے اسپتال بنایا ہے، NICVD ہم نے بنا لیا ہے، وغیرہ وغیرہ، 3 4 5 اسپتال ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ جب تک BHU بیسک ہیلتھ یونٹ جو آپ نے دیہی علاقوں میں بنا رکھے ہیں ان کو اگر آپ اپ گریڈ نہیں کریں گے، ان کو بہتر نہیں کریں گے، لوگوں کے بنیادی صحت کے مسائل وہاں پر حل نہیں ہوں گے۔ ان کے گاؤں میں موجود جو پرائمری اسکول ہے وہ درست طریقے سے کام نہیں کرے گا، اس کی عمارت ٹھیک نہیں ہوگی، اس میں جو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہوں گی، وہاں پر روزانہ استاد کی حاضری نہیں ہوگی، وہاں پر گوشت استاد بھرتی نہیں کیے جائیں گے، تب تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ تو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں اس قوم کے صرف یہی 2 مسئلے ہیں؟ نہیں، باقی بھی تو ایشوز ہیں، بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ یقینی طور پر میں نے آپ کو علامتی طور پر یہ 2 شعبہ جات بیان کیے، ورنہ باری باری آپ دیکھتے چلے جائیں تو سب طرف یہ صورتحال ہے۔ اصل جو چیز ہے جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں آئین موجود ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہمیں نئی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک سوال ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی بحث کے جماعت آپ آئے ہیں تو کوئی آپ انقلابی چیز اپنے پاس سے لے آئیں گے، کوئی اپنی چیز بنا کر لے آئیں گے، میں کہتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے سے موجود لوگوں نے بڑی محنت کی، ارک ریزی کے ساتھ انہوں نے ایک آئین مرتب کیا، اس آئین میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کہیں گے میں ایک دیندار آدمی، داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے، تو میں اگر اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہوں تو وہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے، پاکستان کا قانون موجود ہے۔ صرف جو مسئلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے کہ جو درست طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ آ کر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں کہ جو عوام کے حقوق کا ہر شعبے میں استحصال کرتے ہیں۔ تو ہم جو کرنا چاہتے ہیں کہ باکردار لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ نیب ہمارے پاس ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ہاں جی FIA ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ پولیس کو لے لیں یا اس طرح کے اکاؤنٹیبلٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ سب کو لیں تو اسی طرح کی صورتحال ہے۔ ہم یہ ہمارے پاس میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو عوام کا کام کا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے، تو میں نے کہا ول کی کمی ہے، یعنی کام کرنا نہیں چاہتے لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ نیت جو ہے اگر آپ کی موجود ہو کام کرنے کی، ہماری جماعت کے ساتھی، ذمہ دار، ورکر، کارکن، ان کو ایک جملے کے ساتھ بہت سارا کچھ سکھا دیا جاتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ ہم انہیں کہتے ہیں کام احساس کا نام ہے۔ فیصل صاحب یہ بتائیے کہ جب 2018 میں آپ لوگ آئے تھے، آپ لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر پلانٹ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے ووٹ کاٹنے کے لیے، اس دفعہ کیا ہے؟ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اگر بنتی ہے تو اس کے بننے کے ساتھ کسی نہ کسی کے ووٹ کٹنے ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہوگا جب مسلم لیگ نون وجود میں آئی تھی تو وہ کیا کرنے کے لیے آئی تھی؟ PTI وجود میں آئی تھی، وہ کیا کرنے کے لیے آئی تھی؟ IPP آ گئی تو کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ ہاں جی مجھے بتایا جائے کہ متحدہ قومی موومنٹ لوگوں کو ووٹ دلوائے گی یا اپنے لیے ووٹ لے گی، یہ تو بڑی عجیب و غریب سی بات ہے۔ مجھے ووٹ وہی ملے گا جو میرا ووٹ ہے، یہ یقینی طور پر یہ بات ہے، مجھے وہی ملے گا جو میرا ووٹ ہے۔ 2018 کا الیکشن میں نے اللہ اکبر تحریک کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا، ابھی تک پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے باقاعدہ طور پر کسی بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، یعنی یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، لیکن ہم وہی ووٹ لیں گے کہ جس کے لیے ہم لوگوں کو رابطہ کریں گے، محنت کریں گے، اپنا منشور بیان کریں گے، لوگوں کو قائل کریں گے، اور اگر لوگ ہم سے قائل ہو جائیں گے تو ہمیں ووٹ دیں گے، اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ کی کوئی ایسی اسسمنٹ ہے
کہ الیکشن میں جانے کے نتیجے میں آپ صوبوں میں اور مرکز میں سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس میں سے جڑا اگلا سوال ہوگا وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں فی الوقت میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ چونکہ ہمارا پہلا الیکشن ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے تو 2-2.5 سال محنت کر کے اپنی صف بندی کی ہے. صف بندی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر ساری چیزیں ہوتی ہیں. پہلی دفعہ الیکشن میں اتر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خیر کی خبریں میں اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ضرور آئیں گے. سیٹیں آپ جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی؟ اللہ سے پوری امید ہے. یا یہ ہوگا کہ انتخابات کے قریب جا کر آپ کسی سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو انتخابی عمل کا حصہ ہے، ہم بھی کریں گے، دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ کام کیا جائے. کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی کہنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت